إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. شعبان کے مہینے میں سب سے زیادہ جس بات کا تذکرہ کیا جاتا ہے وہ ہے 15 شعبان کی رات، 15ویں کی رات. 14 رمضان 14 تاریخ کے بعد مغرب کے بعد 15 شعبان، جس کو لوگ شب براءت بھی کہتے ہیں، اور اسی طرح بعض لوگ اس کو لیلۃ مبارکہ بنانے کی بھی کوشش کرتے ہیں، اور بعض لوگ اس کو قبرستان کی رات بھی قرار دیتے ہیں کہ بھئی یہ مردوں کی عید ہے، یہ مردوں کی عید ہے. تو اس حوالے سے جو روایات پیش کی جاتی ہیں ان میں سے بعض تو سخت ضعیف ہیں اور بعض موضوع روایات ہیں، یعنی جھوٹی روایتیں جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو ضعیف روایت کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہوتی دین کے معاملے میں، تو لیکن لوگوں کے یہاں بہت کثرت سے اس پر عمل کیا جاتا ہے. لیلۃ البراءہ، شب براءت کی رات، اس کی ہماری طرف سے بعض لوگ جو ہے غلط تشریح بھی کرتے ہیں کہ بھئی برات کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ بیزاری. کیا معنی کرتے ہیں؟ برات کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ بیزاری. تو کہتے ہیں شب برات کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ بیزاری کی رات ہے. تو یہ بات غلط ہے، ایسے نہیں کہنا ہے، یہ بات نہیں کہنی ہے آپ نے، چونکہ براءت کا لفظ جو ہے وہ ضعیف یا موضوع روایت میں جو آیا ہے لیلۃ البراءہ، تو اس کا مطلب ہے کہ آج براءت یعنی چھٹکارے کی رات ہے، گناہگاروں کو جہنم سے چھٹکارا ملے گا. یہ روایت ضعیف ہے لیکن بات جیسے ہے ویسے پیش کرنی چاہیے. تو لوگ شب برات مناتے ہیں. اس حوالے سے جو سب سے زیادہ مشہور روایت پیش کی جاتی ہے سنن ترمذی کی حدیث نمبر 739 امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. چنانچہ روایت اس طرح سے ان کی طرف منسوب ہے یہ روایت کہ وہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں موجود نہیں پایا، تو میں پیچھے نکلی، مجھے ایسا محسوس ہوا کہ آپ بقیع کی طرف تشریف لے گئے ہوں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے جب میں بقیع پہنچ گئی، وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا. کچھ باتیں ہوئیں، ان میں سے ایک بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمائی کہ میں بقیع اس لیے آیا ہوں کہ ان اللہ عز وجل ينزل لیلۃ النصف من شعبان الى السماء الدنیا فیغفر لاکثر من عدد شعر غنم کلب. فرمایا بقیع جو ہے وہ قبرستان ہے مدینہ منورہ کا، اس کو عموماً لوگ کہتے ہیں جنت البقیع، مقبرۃ البقیع کے لفظ حدیث میں آئے ہیں. بقیع قبرستان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ اللہ عز وجل نصف شعبان کی رات کو آسمان دنیا کی طرف تشریف لاتا ہے، اور اس رات میں اللہ سبحانہ و تعالی اتنے سارے لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے جتنا کہ بنو کلب جو ہے، کلب قبیلہ جو ہے، اس کے بکریوں کے بالوں کے برابر، بکریوں کے برابر نہیں، بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ سبحانہ و تعالی لوگوں کو معاف فرما دیتا ہے. یہ روایت سنن ترمذی میں 739 نمبر کی روایت ہے. اب یہ ترمذی کے حوالے سے پیش کرتے ہیں، سوشل میڈیا پر بھی پوسٹ کی صورت میں، ریڈیو پر، ٹی وی پر، مساجد میں، خاص طور پر 15 شعبان کو جو مساجد میں واعظ ہو رہا ہوتا ہے مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، شب برات منا رہے ہوتے ہیں جو لوگ، تو وہ اس روایت کو بڑی کثرت سے پیش کرتے ہیں. ان میں سے بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے سنن ترمذی اٹھا کر اس حدیث کو پڑھا ہو، بہت کم ایسے ہوں گے. اکثر نے کیا کیا ہوگا، ایک مولوی سے سنا، دوسرے نے اس سے سنا، تیسرے نے اس سے سنتے 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 آگے پہنچاتے چلے جا رہے ہیں. سنن ترمذی میں اگر آپ اس حدیث کو اٹھائیں گے، آج کل تو بڑا آسان ہے، آپ گوگل پر ترمذی 739 لکھیں، 39 آپ کے سامنے یہ روایت آ جائے گی. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کے بعد جو کچھ فرمایا وہ کوئی بھی پیش نہیں کرتا الا ماشاء اللہ. آگے کیا فرمایا امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ سمعت محمدا یضعف هذا الحدیث، کہ سمعت محمدا یضعف هذا الحدیث، میں نے امام محمد بن اسماعیل البخاری رحمۃ اللہ علیہ سے سنا
وہ اس حدیث کو ضعیف قرار دیتے تھے. کیوں ضعیف قرار دیتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ یحییٰ بن ابی کثیر لم یسمع من عروہ، اس کی سند میں یحییٰ بن ابی کثیر جو ہے وہ عروہ تابعی سے بیان کر رہے ہیں، جبکہ انہوں نے عروہ سے نہیں سنا. اور حجاج بن ارطاط جو ہیں وہ یحییٰ بن ابی کثیر سے بیان کر رہے ہیں، جبکہ انہوں نے حجاج بن ارطاط نے یحییٰ بن ابی کثیر سے نہیں سنا. یعنی دو علتیں ہیں اس سند کے اندر، یہ دونوں مدلس راوی بھی ہیں اور حجاج بن ارطاط پر دوسرا کلام بھی ہے کہ یہ ضعیف ہیں. تو انہوں نے ایک دوسرے سے سنا نہیں ہے یہ روایت، یعنی حجاج نے یحییٰ سے نہیں سنا اور یحییٰ نے یہ جو ہے عروہ تابعی سے نہیں سنا. تو جب ان سند میں دو جگہ ڈسکنیکشن آ رہا ہے، دو جگہ انقطاع آ رہا ہے، دو جگہ یہ سند کٹ رہی ہے، تو امام ترمذی خود بتا رہے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے. لیکن اس کے باوجود بھی کثرت سے لوگ بیان کرتے ہیں کہ جی بنو کلب کے بکریوں کے بالوں کے برابر اس رات کو لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے، اور پھر اسی سے نکالتے ہیں کہ جی پتہ چلا اس رات کو قبرستان تشریف لے جانا بھی سنت ہے. پھر سارے سبحان اللہ صلو علی الحبیب شروع ہو جاتے ہیں لوگ. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو پیش کرنے کے بعد خاص طور پر بیان فرما رہے ہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے. اب بعض لوگوں کو کہو کہ بھائی ضعیف ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ضعیف ہے تو کیا ہوا، حدیث نہیں ہے کیا؟ ہاں حدیث نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ، ضعیف ہونے کی وجہ دیکھیں نا، وہ کہہ رہے ہیں اس نے اس سے نہیں سنا، اس نے اس سے نہیں سنا. جب سنا ہی نہیں ہے تو اللہ کے رسول کا فرمان کیسے بن گیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنن نسائی میں موجود ہے، مستدرک حاکم میں موجود ہے. امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام ذہبی نے اس کو صحیح قرار دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فمن قال علی فلیقل حقا او صدقا، جو بات بھی مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرو تو ایسی بات منسوب کرو جو حق ہو. حق کے معنی ہوتے ہیں ثابت شدہ ہو، جس کا ثبوت یقینی ہو، جو سچی ہو، یعنی جس کا ثبوت یقینی نہ ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بیان فرمانے سے منع فرمایا ہے، صرف ثابت شدہ بات بیان کرنے کو کہا ہے. جو بات ثابت نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دی ہے، لوگوں کو ترغیب دلانے کے لیے، رغبت دلانے کے لیے. تو یہ سب فضول باتیں یار، لوگ عمل کی طرف آتے نہیں ہیں اس لیے ضعیف حدیثیں پیش کر رہے ہیں تاکہ جو ہے لوگ عمل کی طرف آ جائیں. یہ سب فضول باتیں. اگر ایسا ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اجازت دیتے کہ لوگوں کو نیک اعمال کی طرف لانے کے لیے میری طرف جو چاہے منسوب کر دو. نعوذ باللہ، اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا. اور یاد رکھیے کہ کسی شخص کو پتہ نہیں ہے تو ایک الگ بات ہے، لیکن جب کسی شخص کو معلوم ہو کہ یہ روایت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے تو اسے بچنا چاہیے اس عمل سے. کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے من تعمد، جس شخص نے جان بوجھ کر کے مجھ پر جھوٹ گڑا، فلیتبوأ مقعدہ من النار، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں طے کر لے، یقین جان لے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ضعیف ثابت شدہ باتیں، جو غیر ثابت شدہ باتیں، انہیں بیان نہیں کرنا چاہیے، صرف ثابت شدہ باتیں بیان کرنا چاہیے. تو یہ 15ویں شعبان کے بارے میں جو یہ بات بیان کی جاتی ہے، کتنی بکریوں کے بالوں کے برابر جو ہے وہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اتنے سارے گناہ گاروں کو معاف کر دیا جائے گا، یہ بات ثابت ہی نہیں ہے. ایسی اور بھی کئی ضعیف روایتیں. اچھا، بعض لوگ اس کو لیلۃ مبارکہ قرار دیتے ہیں اور پھر سورہ حامیم الدخان جو ہے قرآن مجید کی سورہ ہے، اس کی آیات، ابتدائی آیات کہتے ہیں کہ جناب یہ جو ہیں اس رات کے بارے میں نے خود کئی بار، میں نے کیا سنا، آپ نے بھی سنا ہوگا، ٹی وی پر بھی لوگ بیان کر رہے ہوتے ہیں، ٹی وی پر آئے ہوئے مولوی. اچھا، مسئلہ یہ ہے کہ ٹی وی پر آئے ہوئے مولوی کو لوگ پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں. جب ٹی وی پر بتا رہا ہے، ٹی وی پر، ہاں تو ٹی وی پر ہی بتا رہا ہے، بتانے والا تو انسان ہی ہے نا. ایسا تو نہیں ہے کہ جو ٹی وی پر بتائے اس پر وحی نازل ہوتی ہے الگ سے، اس کے بعد جبریل آ کے اس کو سکھا کے جاتے ہیں، نعوذ باللہ. میں ایسا تو نہیں ہے، ٹی وی والا بھی کتابیں پڑھ کے ہی بتاتا ہے، اور ٹی وی پر بھی یعنی ٹی وی والے جس کو پسند کرتے ہیں اس کو لے آتے ہیں. ٹی وی کوئی اتھینٹسی نہیں ہے، یعنی ٹی وی پر آ جانا کوئی ضمانت یا شرٹی یا گارنٹی نہیں ہے کہ یہ بات بس 100% صحیح ہو گئی کیونکہ ٹی وی پہ. بٹ ٹی وی پہ تو بہت کچھ آ رہا ہے، فحاشی بھی آ رہی ہے، گندگی بھی آ رہی ہے، ناچ گانا بھی آ رہا ہے، ڈول باجا بھی آ رہا ہے، اور محبت کی جھوٹی کہانیاں، عشق و محبت کی داستانیں، بے پردگی، فحاشی، پتہ نہیں کیا کچھ آ رہا ہے.
جیسے وہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ایسے دین کے بارے میں جو غلط باتیں ٹی وی پر بیان کی جاتی ہیں ان کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ مساجد میں واعظ کرتے ہوئے بھی سنا ہے، اور لوگوں سے پوچھیں تو عجیب و غریب تعویل بھی کرتے ہیں۔ وہ آیات کیا ہیں لیلۃ مبارکہ والی؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین، حامیم اللہ اعلم المراد والکتاب المبین، بیان کرنے والی کتاب کی قسم، ہم نے اسے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اسے ایک بابرکت رات میں نازل کیا۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ ہم ڈرانے والے ہیں اس رات میں جو ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، ہر حکمت والے فیصلے اس رات میں طے کیے جاتے ہیں۔ اسی لیے بات مولوی بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ 15 شعبان کی رات کو جو ہے حکمت والے فیصلے طے ہوتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس معاملے میں اس رات میں اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو یہ رات جو ہے 15 شعبان کی رات، بالکل غلط بات ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے اس کو ایک بابرکت رات میں نازل کیا۔ تو قرآن صرف یہ تو نہیں بتاتا کہ اس کا آغاز رات کو ہوا، اس کے نزول کا آغاز، اس کے نازل ہونے کا آغاز، اس کا نازل ہونا شروع جو ہوا وہ رات کے وقت میں ہوا۔ صرف یہی تو نہیں بتاتا، کیا قرآن مہینہ نہیں بتاتا؟ مہینہ بھی بتاتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے، آیت نمبر 185، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے۔ کس مہینے میں؟ رمضان کے۔ اگر 15 شعبان جو ہے، 15 شعبان کی رات کو نازل ہوا ہے تو پھر 15 شعبان تو رمضان نہیں ہے، جبکہ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ قرآن مجید کا نزول، اس کا آغاز یوں تو 23 سالوں میں نازل ہوا ہے، دھیرے دھیرے نازل ہوا، تھوڑا تھوڑا نازل ہوا، لیکن اس کا آغاز جو ہے وہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں ہوا، اور شہر رمضان، رمضان کا مہینہ تھا جس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ کب نازل ہوا؟ رمضان کے مہینے میں۔ 15 شعبان رمضان میں آتی ہے؟ نہیں۔ اسی لیے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر احکام القرآن میں اور کئی مفسرین نے یہ بات بیان فرمائی کہ جو ان آیات کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ یہ شب براءت یعنی لیلۃ البراءہ یا 15 شعبان کو کے بارے میں ہیں یہ آیات، تو کہتے ہیں فمن زعم انہ فی غیری، جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ لیلۃ القدر رمضان میں جو آتی ہے آخری طاق راتوں میں تلاش کرنے کا جسے حکم دیا گیا ہے، ان کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سمجھے، جس کا یہ گمان ہو، جس کا یہ دعویٰ ہو، جس کا یہ خیال ہو کہ یہ رمضان المبارک کے علاوہ، لیلۃ القدر کے علاوہ کسی اور رات میں قرآن نازل ہوا ہے، فرمایا فقد اعظم الفریۃ علی اللہ، اس نے اللہ پر بہت بڑا بہتان گڑا، جھوٹ بولا، اس لیے کہ اللہ اپنے قرآن میں کہتا ہے کہ ہم نے اسے رمضان کے مہینے میں نازل کیا۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، کہ یہ قرآن پر افلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ، کہ یہ قرآن پر غور و فکر تدبر نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس قرآن میں کھلا کھلا تضاد محسوس کرتے، بہت زیادہ تضاد محسوس کرتے اس میں۔ اگر قرآن ایک بار کہتا ہے کہ جی یہ رمضان میں نازل ہوا، دوسری جگہ کہتا ہے کہ شعبان میں نازل ہوا، تو یہ تضاد ہوگا یا نہیں؟ یہ کافی پرانی بات ہے، چھوٹے تھے، جذباتی بھی ہوتے تھے، مولوی صاحب بیان کر رہے تھے شب برات کی رات کو، ہمارے محلے کی مسجد کی بات ہے، میں مسجد میں چلا گیا، استاد تھے ہمارے، انہی سے ہم نے قرآن مجید پڑھا تھا، تو ان کا بیان ختم ہوا، میں نے کہا حضرت یہ جو آپ نے آیات پڑھی ہیں لیلۃ المبارکہ کے بارے میں، تو یہ تو یعنی کہ قرآن مجید تو جو ہے رمضان میں نازل ہوا ہے، تو کہتے ہیں نہیں قرآن مجید 23 سالوں میں نازل ہوا ہے نا، تھوڑا تھوڑا۔ میں نے کہا یہ بات تو صحیح ہے، تو کہنے لگے پھر اس رات کو بھی کچھ نہ کچھ تو نازل ہوا ہوگا نا، بتائیے۔ حالانکہ اس میں آغاز کا ذکر ہے اور آغاز رمضان میں ہوا ہے، تو اپنی بات منوانے کے لیے عجیب تعویل کر رہے ہیں۔ میں نے کہا پھر تو بہت سی راتوں میں نازل ہوا، پھر ہر رات کو آپ لیلۃ المبارکہ بنا لیں، ہر رات کی آپ یہ فضائل بیان کرنا شروع کر دیں، ہر رات کے لیے کچھ نوافل بھی گھڑ دیں۔ لوگوں نے یہ باتیں بنائی ہوئی ہیں، حالانکہ یہ قرآن مجید کے خلاف ہے۔ پھر بعض لوگوں کا یہ خیال ہے، چونکہ میں نے بتایا کہ وہ ترمذی کی ضعیف روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف لے گئے تھے؟ بقیع، قبرستان تشریف لے گئے تھے، تو لوگ قبرستانوں میں آپ چلے جائیں اس رات کو، اس کو لوگوں نے مردوں کی عید کا نام دیا ہے، جس طرح کی وہ حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں
اس سے تو واضح ہوتا ہے کہ اس دن مردوں کی، فوت شدگان کی، قبروں میں پڑے ہوئے لوگوں کی عید ہو یا نہ ہو، وہاں جا کر جشن منانے والوں کی عید ہی ہوتی ہے، اور عید بھی ایسی جس کا تعلق اسلامی عید سے نہیں بلکہ ہنود یعنی ہندوؤں کی عید جو ہے اس کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے واقعی آج ان کی عید ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، ہم نے بھی دیکھا ہے، قبرستانوں میں چلے جائیں آپ، چاروں طرف قبر کے اپنے اپنے دیے لگائے ہوئے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے چراغ جلائے ہوئے ہوتے ہیں، دیے جلائے ہوئے ہوتے ہیں، کسی نے لائٹیں، اتنی زیادہ لائٹیں، اور ویسے جو ہے نا وہ قبرستان کا روڈ کیسا ہی کیوں نہ ہو، لیکن شعبان سے پہلے روڈ بنا دیا جاتا ہے، صفائی ہو جاتی ہے محرم سے پہلے، اور ساری رات استغفر اللہ بعد لوگ پوری فیملی کے ساتھ، خواتین کے ساتھ، اور پھر بے پردگی کا وہ عالم کہ پوچھیے مت۔ قبرستان کے اندر جو جائے عبرت تھی، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کنت نہیتکم عن زیارت القبور، لوگوں میں نے تمہیں پہلے قبروں کی زیارت سے منع کر دیا تھا، قبرستان جانے سے منع کر دیا تھا، اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، فزوروها فإنه تذکر الآخرہ، تم اس قبرستان کی زیارت کیا کرو چونکہ یہ آخرت یاد دلاتا ہے۔ لیکن جہاں پر بے پردگی ہوگی، جوان لڑکیاں قبروں کے ساتھ لیٹی ہوئی نظر آ رہی ہوں گی، لباس کا اور پردے کا بھی خاص خیال نہیں ہوگا، دیے جل رہے ہوں گے، روشنیاں ہوں گی، وہاں آخرت خاک یاد آئے گی۔ سارا شیطانی نظام بنایا ہوا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، کسی بھی آیت یا کسی بھی صحیح حدیث میں کسی بھی صحابی رسول نے، تابعی رسول نے، یہ تابعی صحابہ کے جو تابعین تھے، انہوں نے کسی نے بھی یہ بات نہیں کہی کہ جی یہ مردوں کی عید ہے، یہ ان لوگوں کی عید ہے جنہوں نے بنا رکھا ہے۔ اور بعض تو ایسا بھی دیکھنے کو ملا، ایک صاحب جو ہیں وہ قبر کے اندر جا کر، ٹی وی پر آتے ہیں وہ بھی، قبر کے اندر بیٹھ کر شب برات کا واعظ فرما رہے تھے۔ اداکاری میں مشہور ہیں وہ، کہنے کو اسلامک اسکالر ہیں، اگرچہ اسلام جو ہے وہ الف با بھی نہیں پڑھی ہوئی اسلام کی، حرکتوں سے معلوم ہوتا ہے۔ قبر کے اندر بیٹھ کر واعظ فرما رہے ہیں، بیان فرما رہے ہیں کہ بھئی یہ تو قبرستان کی رات ہے، موت یاد آنی چاہیے، اس لیے میں قبر کے اندر ہی آ کر، کتنا موت یاد ہے اس کی حرکتوں سے ہی پتہ چل جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں باطل ہیں، ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اب لوگوں کو جب یہ بات بتائی جائے تو لوگ کیا کہتے ہیں، ابے یہ وہابی مانتے ہی کیا ہے، یہ تو مانتے ہی نہیں ہے کسی چیز کو۔ ایسی بات نہیں ہے، ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، رسول کو بھی مانتے ہیں، قرآن کو بھی مانتے ہیں، حدیث کو بھی، ہر اس بات کو مانتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح طور پر ثابت ہو۔ اللہ کی قسم، ایک حرف کا، ایک نقطے کا انکار بھی کفر سمجھتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو۔ ہاں، جو ان کی طرف جھوٹ منسوب کر دیا گیا ہے اسے کبھی بھی نہیں مانتے، اور صرف ہم نہیں، پہلے بھی لوگ نہیں مانتے تھے۔ آپ اٹھا کر دیکھیے احکام القرآن، امام محدث ہیں بہت بڑے اور مفسر بھی ہیں، ابن العربی رحمہ اللہ، ان کی احکام القرآن سورۃ الدخان کی تفسیر میں انہوں نے لکھا ہے کہ لیس فی لیلۃ النصف من شعبان حدیث يعول علیہ لا فی فضلها ولا فی نسخ الآجال فیها فلا تلتفتوا الیہا۔ یہ بہت بڑے محدث تھے 5ویں صدی کے۔ کب کے؟ 5ویں صدی کے۔ ہمارے بارے میں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ انگریزوں کے دور کی پیداوار ہے، تو انگریزوں کے دور کو بھی 200 سال بھی نہیں گزرے، یہ 5ویں صدی، یعنی اب آپ خود ہی حساب لگائیں، 900 سال پرانے محدث ہیں یہ۔ انہوں نے قرآن مجید کی تفسیر لکھی ہے، سورہ دخان میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے۔ اسی طرح امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کی احکام القرآن، اس میں بھی یہی جملے لکھے ہوئے ہیں جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنائے۔ ان کا مفہوم یہ ہے کہ نصف شعبان کی جو رات ہے، اس کے بارے میں کوئی ایک بھی حدیث ثابت نہیں ہے، ایسی نہیں ہے کہ جس پر اعتماد کیا جا سکے، نہ اس کی فضیلت کے بارے میں اور نہ اس بارے میں کہ اس مہینے چونکہ فیصلے طے ہوتے ہیں تو بعض مولوی یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ عمریں بڑھا دی جاتی ہیں، جو عبادت وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں نا، پھر ان کی جو پہلی عمر ہوتی ہے اس کو کینسل کر کے نئی عمر جو ہے اس کے لیے مزید اضافہ برکت جو ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے۔ تو میں یہ نہیں کہتا کہ عمر بڑھتی گھٹتی ہے یا نہیں، یہ ایک الگ موضوع ہے، بات کسی اور طرف نکل جائے گی، لیکن اس رات میں اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ وہ فرماتے کچھ بھی نہیں، فلا تلتفتوا الیہا، اس کی طرف دھیان ہی مت دو، آرام سے سو جاؤ، آرام سے
سو جاؤ، فلا تلتفتوا. اب بولیے یہ محدثین ہیں، مفسرین ہیں جو یہ بات کر رہے ہیں، یہ میں نے صرف 2 بیان کیے ہیں، ایسے کئی محدث ہیں جو اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ اس رات کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، بس من گھڑت روایات ہیں اور ایک چلت ہے. پھر اس رات کو بعد لوگ، اس کا تو میں نے دیکھا ہے کہ اکثر سارے ہی تقریباً تمام مکاتب فکر کے اور وہ لوگ جو بڑے شوق سے یہ رات منانے والے ہیں، ان کے مولویان گرامی جو ہیں وہ بھی منع کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ پٹاخوں کی رات نہیں ہے، پٹاخوں کی رات نہیں ہے. لیکن ایک عرصہ ہندوؤں کے ساتھ ہم لوگ رہے ہیں، ہمارے آبا و اجداد رہے ہیں، ایک عرصہ وہ لوگ پٹاخوں کی رات مناتے ہیں، غالباً ایسے چراغاں کی رات ہوتی ہے ان کے یہاں، غالباً دیوالی بولتے ہیں اس کو. تو وہ دیوالی ان کی ہوتی ہے، تو مسلمان سوچتے ہیں کہ ہماری دیوالی کب آئے گی. وہ بعد نوجوان منچلے لڑکے، حالانکہ علماء نے ان کے بھی منع کیا ہوا ہے، وہ پٹاخے پھوڑ رہے ہوتے ہیں، چراغاں کر رہے ہوتے ہیں، روشنیاں کر رہے ہوتے ہیں، چراغ جلا رہے ہوتے ہیں. بچوں نے چھوٹے سے وہ ڈنڈے کے اوپر جو ہے وہ مشل سی بنائی ہوئی ہوتی ہے اور گھر گھر میں گھوم کر کے جا کر کے کچھ کہتے ہیں، الفاظ کہتے ہیں، اور اس کے بدلے میں گھر والے ان کو جو ہے وہ سکے بھی دیتے ہیں. اب تو سکوں کا دور بھی جا رہا ہے، نوٹ ہی دیتے ہوں گے. بہرحال یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اللہ کے دین پر قائم رہی ہے. جو صحیح قرآن و حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، وہ ہمارے لیے کافی ہے. یاد رکھیے گا امام مالک رحمہ اللہ، یہ بعض دیگر سلف کا یہ قول ہے کہ جس شخص نے دین میں کوئی بدعت ایجاد کی، گویا اس نے یہ سمجھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ کوئی خیانت کی. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. کیوں؟ اس لیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا تھا، جو کچھ آپ کی طرف بلغ ما انزل الیک من ربک، جو کچھ آپ کی رب کی طرف سے آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے وہ سارے کا سارا بیان کر دیجئے. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے کا سارا بیان کر دیا. جو بدعات ایجاد کرتے ہیں، دین میں نئی بات لاتے ہیں، گویا وہ ایسی بات جو اللہ کے رسول نے بیان نہیں فرمائی، پھر نعوذ باللہ ان کا یہی خیال ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خیانت کی، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہ انہوں نے ہمیں یہ بات نہیں بتائی، حالانکہ یہ بھی دین ہے. تو اسی لیے اس سے بچنا چاہیے. جو نبی کو خائن سمجھے پھر اس کے ایمان کا کیا ٹھکانہ، کوئی ایمان تو باقی بچے گا ہی نہیں اس کا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، بدعات سے دور رہ کر کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.